اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات پر گفتگو ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات، اپنے فرمودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت کے نام بھیج رہا ہے۔ قرآن کریم کا حصہ بن گیا، قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئیں یہ آیات۔ خواتین و حضرات، ایک تسلسل کے ساتھ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے بات کروائی تھی پچھلے پروگراموں میں کہ یہ جو یہود ہیں یہ اعتراضات کرتے تھے، اصولی باتوں سے ہٹ کر فقہی مباحث میں الجھانا چاہتے تھے کہ جناب والا یہ جو آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، جو اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، خرگوش کا گوشت کھاتے ہیں، یہ کہاں ملت ابراہیم میں اجازت ہے اس کی؟ ملت ابراہیم میں اس کی اجازت نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہودی علماء آتے، بحث کرتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا، جو ہم بات کروا چکے ہیں کئی پروگرامز پہلے، کہ تم اگر اپنی باتوں میں سچے ہو تو لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، توریت سے لاؤ، تو اور اس کی کوئی آیت تم پیش کرو۔ کتنے ظالم ہو تم کہ اپنی بات کو، اپنی بدعتوں کو، اپنی خام خیالیوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، وہ اب اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 95 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل صدق اللہ۔ اللہ اکبر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہاں پر اتباع کی بات کی جا رہی ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اتباع۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ وہاں بھی اتباع کا ذکر ہے۔ یہاں اتباع سے کیا مراد ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے تو کن باتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا توحید سچی ہے، رسالت سچی ہے، آخرت سچی ہے؟ مان لو ان تمام باتوں کو جو ابراہیم علیہ السلام جن سے تم اپنا رشتہ جوڑتے ہو، اور ان کی اتباع کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع تم پر لازم ہے۔ خواتین و حضرات، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اسوہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، دو اسوے قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ بات کروائیں گے خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا موضوع ہی بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو الانبیاء پر کس طرح بات اور کس انداز سے بات ہو سکتی ہے۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ اکثر ہم لاہور میں مدعو کرتے ہیں آپ کو، اور لاہور میں آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں اور ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں پیام صبح میں اور آپ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں کراچی میں۔ ہم نے فوراً اس موقع کو غنیمت جانا اور ڈاکٹر صاحب کو یہاں زحمت دی آنے کی، اور بنفس نفیس ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کے ساتھ آپ پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں۔ تشریف فرمائیں ہمارے ایک اور مہمان محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ یہی معاملہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں، آپ اور ہم یہ بات جانتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب بھی، آپ دونوں حضرات ایک خصوصی پروگرام میں شرکت کے لیے کراچی تشریف لائے، اور ہم نے کہا کہ دونوں معزز ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے معزز مہمان ہیں، وہ دنیا ٹی وی تشریف لائیں اور ہم آپ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح
قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرنے کا ایک جو خاصہ آپ کو حاصل ہے، سبحان اللہ بہت سہل انداز سے قرآن کریم کو ہم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آپ پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم حافظ نعمان طاہر صاحب۔ تینوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 95 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم حافظ نعمان طاہر صاحب۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ صلی اللہ سے گونج اٹھی، صلی اللہ سے گونج اٹھی، تیرے حرم کی آج فضا، آئی مدینے کی خوشبو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ تیرے حبیب کے
صدقے میں در تک تیرے پہنچا ہے، در تک تیرے پہنچا ہے، دل میں اثر کے تیری خو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی ہو، لا الہ الا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے ڈاکٹر حماد لکھی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا، نزول وحی کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ درست جواب 40 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جنگ فجار کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کا نام بتائیے۔ جنگ فجار کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کا نام بتائیے۔ حلف الفضول، دوسرا آپشن میثاق، تیسرا آپشن معاہدہ الفاف۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت 95 سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ کس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سے ماقبل کی آیات میں جو یہودیوں کے کچھ اعتراضات، ان کے اشکالات جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے، اور پھر اصولی طور پر جب اختلاف نہ کر سکے تو پھر فقہی مشگافیاں شروع کر دیں، اور ملت ابراہیمی کے حوالے سے بنیادی طور پر ان کے اعتراضات تھے، اور وہ اپنے اعتراضات اور سوالات کی بنیاد ملت ابراہیمی کے ساتھ اپنی وابستگی کو بناتے تھے۔ لہٰذا یہ جو تینوں گروہ ہیں بنی اسرائیل میں سے، جو دو گروہ ہیں، ان دونوں کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور جو مشرکین کا گروہ تھا قریش مکہ، یہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان تینوں کے دعوے کا ابطال فرمایا ہے کہ یہ تینوں جو بات کرتے ہیں، تینوں ہی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور خاص طور پہ یہودی جو جس پس منظر میں وہ سوالات رکھ رہے تھے، اور جن فقہی مشگافیوں کو اور جن سوالات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھا رہے تھے، اور ان کو شریعت موسوی کی طرف اور ملت ابراہیمی کی طرف منسوب کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل صدق اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے جو بات کی ہے وہ سچ ہے، اور اس سے ماقبل کی آیت میں یہ بتا دیا کہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس لیے کہ جھوٹ تو جھوٹ ہے، اور وہ کسی کے بارے میں بھی کہا جائے، اور عام انسان کسی کے بارے میں بھی آپ جھوٹی بات کہیں تو وہ جھوٹ ہے اور بہتان ہے، اور یہ ظلم عظیم ہے۔ لیکن پھر جھوٹ بھی باندھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اللہ کریم کے بارے میں، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو اللہ کریم نے پہلے ان کے ظلم کی نشاندہی فرمائی ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دیکھیں ان کی تو تاریخ ہے پوری ایک جھوٹ کی، اور وہ کرتے رہے ہیں، اور بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کے بارے میں کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور جب اللہ کے قرآن نے تمہارے سارے دعووں کا ابطال کر دیا، تم نے جو تحریفیں کی ہوئی تھیں ان کا پول کھول دیا، تمہارے دعووں کا پول کھول دیا، اور تمہاری جو پوری تاریخ ہے اس کے اوپر ایک پورا تبصرہ کرنے کے بعد ایک راہ عمل دے دی،
اور اب اگر تم اس راہ عمل پر آؤ گے تو یہ سچ کا ساتھ دینا ہے، یہ کونوا مع الصادقین ہے، اور اگر تم اس طرف نہیں آؤ گے تو تمہاری زندگی، تمہارا نقطہ نظر، تمہارا عقیدہ یہ جھوٹ کا عقیدہ ہے، یہ ظلم کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا اللہ کریم کی ذات کا یہاں پہ صرف حوالہ دیا جا رہا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم کس کے مقابلے میں جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو یہی اصل میں ملت ابراہیمی ہے۔ یعنی ملت ابراہیمی کے جو اصل پیروکار ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں۔ اور یہاں پہ بڑے اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، اس کے اندر ایک تو کوئی تفاوت نہیں ہے، اور دوسرا وہ نقطہ بتا دیا جو نقطہ اشتراک ہے، وہ نقطہ اشتراک توحید ہے۔ فرمایا ما کان من المشرکین، کہ وہ نہ وہ مشرکوں میں سے تھے، اور اللہ کے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کا جو بنیادی نقطہ دعوت ہوتا تھا وہ توحید ہوتا تھا، اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی نقطہ ہے۔ لہٰذا جو شخص، جو فرد، جو گروہ اس نقطہ توحید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو ملت ابراہیمی کی پیروی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ دعوت اصل میں نام ابراہیم علیہ السلام کا لیا گیا ہے، اور اصل میں یہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جانے کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کوئی آج کر رہا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں اب قل صدق اللہ سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات اپنے محبوب کے ذریعے کہلوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ سکتا تھا یہ بات، لیکن نبی کو بھی منوانا ہے کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور میں، یعنی میرا محبوب، آپ فرما دیجئے شمولیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخاطبت یہود اور نصارہ سے ہو رہی ہے، جسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یہاں پر اتباع کی بات ہو رہی ہے، ملت کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، اور دین حنیف کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بڑے چاروں الفاظ بہت اہم، یہ سمجھا دیجئے ہمیں ایک ایک لفظ کو ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی گفتگو ارشاد فرما دی، اور دیکھیے ہم جو مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں اور اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں، اور یقیناً فخر کرنا بھی چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کئی اعتبارات سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک تو اس ملت کے اعتبار سے، اور ملت در حقیقت بعض اوقات دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس شریعت کے حوالے سے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف انبیاء کی طرف آئی، اور ابراہیم علیہ السلام پر وہ ملت جب، یعنی وہ دین جب پہنچا تو اس کیفیت میں تھا کہ اس میں ایک جامعیت شامل ہو چکی تھی۔ اس جامعیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو مرتبہ عطا کیا، اور پھر ان کی نسل سے جناب مصطفیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نمودار اور ظاہر ہوئے اور دنیا میں جلوہ افروز ہوئے جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے۔ تو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو ویسے بھی اس اعتبار سے بھی اپنے لیے بہت ہی معتبر اور مقدس مانتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی ذکر کرتے ابراہیم علیہ السلام کا تو ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ھذا ما قالہ ابونا ابراہیم، یہ ہمارے باپ جو ہے وہ باپ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے اس نسبت کو بڑے اعتبار سے بیان کرتے تھے اور اس پر بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ اور میں دعائے ابراہیم ہوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی لکھ دی اور دعا کا جواب بھی لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جس قبلے کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اس کی بنیاد اٹھانے والے وہ ہیں، اور ان کے بیٹے جن کی نسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہونا تھا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹے کو بھی لے کے آ سکتے تھے، اور بھی کئی طریقے ہو سکتے تھے اس خانہ کعبہ کی دیوار کو اٹھانا اور اس کی تعمیر کو مکمل کرنا، لیکن جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پر اجماع اکٹھا ہونا، ان کے ذریعے سے تعمیر مکمل کروایا جانا،
اور پھر جناب اسماعیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اس کے ساتھ نسبت جوڑنا، اور پھر ہماری بہت ساری عبادات اسی خانہ کعبہ سے جوڑ دی گئیں، اس خانہ کعبہ کے ساتھ جو ہے وہ حج کو اور قربانی کو جوڑتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے ہم در حقیقت ملت ابراہیم کے اصل نمائندہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کے اصل نمائندہ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت اور بھی ہے، اور وہ یہ، ایک تو نسلی اعتبار سے اور خانہ کعبہ کی تعمیر وہ تو ذکر ہو چکا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب مسیح علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آتے رہے، تمام انبیاء کی کتابوں میں، صحیفوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر آتا رہا، اور یہ اعلان ہوتا رہا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا تو پھر تو باقاعدہ نام لے کر بیان کیا جانے لگا کہ احمد آئیں گے اور ان کی آپ نے اتباع کرنی ہے، اور جس نے احمد کی اتباع کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، در حقیقت اس نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، اس لیے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آگے بتا رہے ہیں۔ اس لیے ملت ابراہیم اور ملت مصطفیٰ علیہ السلام ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو بنیادی نقطہ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور آیت اس میں سب سے جو ہے وہ مرکوز رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ یہودیوں نے بھی شرک کا راستہ اختیار کیا، کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور تورات انجیل کے ماننے والوں نے بھی شرک کا راستہ اختیار کیا اور کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین نے تو شرک کی انتہا کر دی کہ کوئی خشک و تر میں ایسی چیز بچی نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور ساتھی نہ بنا دیا اور ہمسر نہ بنا دیا ہو۔ اور پھر ان دونوں سے بطور خاص یہ کہا گیا کہ تم تو اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کی کتابوں کو مانتے ہو اور اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تو پھر یہ شرک والی بات کیسے آ سکتی ہے؟ تو شرک سے نفی تو ہم کر رہے ہیں، تو جو شرک کی نفی کرے گا وہی ملت ابراہیم پر چلنے والا ہوگا، اور جو شرک کو اختیار کرنے والا ہوگا وہ ملت ابراہیم کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں خاص طور پہ یہ کہا۔ قرآن کی دیگر آیات میں بھی اللہ رب العزت نے جب بھی اہل کتاب کو مخاطب کیا تو ان سے یہی کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اس بات پر متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اور مشترک بات کیا ہے؟ مشترک بات صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اللہ نے حلال کیا ہم اس کو حلال مانیں گے، جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہم اس کو حرام مانیں گے، اور اس کی بنیاد پر جو جو عبادات اور احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اتباع رسولوں کی ہو رہی ہے لیکن عبادت اللہ رب العزت کی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب مصطفیٰ علیہ السلام تک مسلسل اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ عبادت جو اللہ کی کرنی ہے تو اتباع رسول ہی کے ذریعے سے ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام کے اصل متبع جو ہیں وہ خود مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کی صحیح اتباع کی اسی نے در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی۔ اس لیے تمام یہودیوں کو، تمام نصارہ کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ مسیح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی آتے رہے وہ سب کے سب ایک ہی خبر دیتے رہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کی اتباع کرو گے تو پھر تم صحیح یہودی بن سکو گے اور تم پھر صحیح مسلم بن سکو گے۔ کوئی یہودی اس وقت تک سچا یہودی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نبی کی اس بات کو نہ مانے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہے۔ یہ بات جو آپ نے فرمائی یہاں پر، اس بات کی جگہ پر میں عہد اور میثاق کا لفظ رکھنا پسند کروں گا۔ کیا خوب ہے، اور یہ ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہیں۔ جی ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تیرے نبیوں کو ہم مانیں گے جی، اور ان کی نصرت کریں گے، اور ان کی نصرت کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ایک نبی میثاق کرتا ہے، عہد کرتا ہے اللہ سے، تو اس نبی کے جو امتی ہیں ان پر وہ عہد لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس عہد کی ایفا کریں گے۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ابھی اتباع کو ہم لاتے ہیں یہاں پر۔ یہ فرمائیے کہ یہ اتباع میں نے عرض کیا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اسوہ حسنہ، دو اسوہ حسنہ، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نمائندہ ہم،
جیسا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، میں نمائندہ کی جگہ وارث کا لفظ اگر یہاں رکھوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو وارث ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کے امتی، اللہ اکبر، ارشاد فرمائیے اور اس کو اتباع سے جوڑیں. اور یہ حنیفہ کا جو لفظ آیا ہے، یہ دین حنیف، یہ حنیف کیا ہے، یکسو کیا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کیا اس کی بات ہو رہی ہے؟ ارشاد. دیکھیں، ملت ابراہیمی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کوئی اختلاف نہیں اور ہم آہنگی ہے اس میں، جی اس پر تو بات ہو چکی. لیکن اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے نقطہ توحید. سبحان اللہ. جب آپ اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بھی فرمایا، اور سورہ ممتحنہ میں غالباً لقد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، جی یہ بھی فرمایا جی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور وہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اسی آیت میں وضاحت کر دی گئی، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے سیدھا سیدھا بغاوت کا اعلان کر دیا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس چیز کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک دشمنی کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ دشمنی اس وقت تک رہے گی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ کی بندگی نہ کرنا شروع کر دو، ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، اس وقت تک تمہارا ہمارے ساتھ جھگڑا ہے. تو جھگڑا اصل میں توحید اور شرک کا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا، مثلا فرمایا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی، بلکہ وہ کیا تھے، کیا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا اللہ ولم یک من المشرکین. سبحان اللہ. یہاں بھی فرمایا قل فاتبعوا ملت ابراہیم، وہاں امت کی بات ہو وہاں رہی ہے. امت کی بات. ابراہیم تنہا ہے اور تنہا امت ہے. تنہا امت میں اور ملت میں بھی کیا فرق ہے، یہ بھی میں آپ سے سیکھوں گا. دیکھیں، امت کا معنی جہاں تک ملت کی بات ہے، ملت کا معنی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دین بھی ہے، طریقہ بھی ہے، ایک سیٹ آف بلیفز بھی ہے، عقیدے کا ایک پورا جو مجموعہ ہے، ایمانیات کا مجموعہ وہ بھی ہے، اور ایسا گروپ بھی ملت سے مراد ہے جو اس سیٹ آف بلیفز کو ماننے والا ہو. اس لیے جو ملت ہے یہ دین کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے اور اس گروپ کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے جو ایک دین کو ماننے والا ہو. تو ملت کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو عقیدہ و عمل اور تہذیب و تمدن، یہ ساری چیز اس کے اندر رکھتی ہیں، اور طریقہ بھی ہے اور اسوہ بھی تو ہے. یہاں جو بات اتباع کی بات کہی جا رہی ہے کہ تم اتباع کرو ملت ابراہیم، ابراہیم کی یا ملت ابراہیم کی؟ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ملت چھوڑی ہے، جو سیٹ آف بلیفز چھوڑا ہے، وہ توحید پر مبنی ہے، اور اسی کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود تفسیر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے. امت کا مطلب پیشوا بھی ہوتا ہے، امت کا مطلب گروہ بھی ہوتا ہے اور پیشوا بھی ہوتا ہے، آگے بڑھنے والا، آگے لگنے والا، لوگوں کے لیے ایک لیجنڈ بننے والا اور لیڈنگ رول پلے کرنے والا. اب ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں تھے، ان کی ملت اصل میں جس کی طرف بار بار قرآن نے اشارہ کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے کے اندر تھے، وہ جو ابتدان جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال اٹھانے شروع کیے اس معاشرے میں جو شرک سے بھرپور معاشرہ تھا، اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائی سوال اٹھائے تھے تو وہ سوال اصل میں فطرت انسانی کے اندر اللہ کریم نے پہلے سے رکھ دیے ہوئے ہیں. اور فطرت انسانی کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور وہ فطرت توحید ہے. لہٰذا جو پہلا سوال قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، تو پہلا سوال انسان کی فطرت سلیمہ ایک سوال کرتی ہے جو عام طور پہ ماحول کی وجہ سے، آبا و اجداد کی اور والدین کی جو تربیت کی وجہ سے جو دب جاتی ہے فطرت، فابواہ یحودانہ و ینصرانہ یمجسانہ، جو باپ ہیں، والدین ہیں، ان کا جو براٹ اپ ہے وہ یہودی یا مجوسی بنا دیتا ہے، تو انسان کی فطرت کو دبا دیتا ہے، توحید دب جاتی ہے. جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو رکھا ہے جو وحدانیت کی طرف انسان کی ابدیت کی نسبت ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور اس فطرت سلیمہ کا وہ سوال ہے
کہ ما हाज़िहि तमासील अल्लती अंतुम लहा आकिफून। अब यहां से सवालात शुरू हुए और उस पर आपने चैलेंज कर दिया उस ठहरे हुए मुआशरे में, जहां पे यूं समझ लीजिए कि सारा मुआशरा शिर्क पर मुतमईन था। उस शिर्क पर मुतमईन मुआशरे में एक ठहरे हुए तालाब में एक पत्थर फेंक दिया और वहां पे एक ऐसा हिजान पैदा हो गया और ऐसी वहां पे एक तहरीक उठ खड़ी हुई, और वो अल्लाह की तौहीद की तहरीक थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस किस इम्तिहान से नहीं गुजरना पड़ा उस अल्लाह की वहदानियत की खातर और अल्लाह की तौहीद की खातर। और ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना अपना वतन देखा, ना अपने वालिदैन देखे, ना अपना घर बार देखा, ना अपनी जिस्म जान की परवाह की। आग में अगर फेंका जा रहा है तो अल्लाह ताला की वहदानियत की खातर, वतन छोड़ा जा रहा है तो अल्लाह की वहदानियत की खातर, वक्त के नमरूद के साथ अगर हो रहा है, मुजादला हो रहा है या मुनाजरा हो रहा है तो वो अल्लाह ताला की वहदानियत की खातर, और वो सब कुछ, और फिर वतन भी छोड़ा और वहां से चले गए। ये सब कुछ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। और जब जाके बेटे को ज़िबा किया है ना, तो वो भी अल्लाह ताला ने इस इम्तिहान की ये तफसील बताते बताते उसमें ये फरमाया कि ख्वाब में दिखाया था और ख्वाब में दिखाने पर वो उसको कुर्बान करने पर तैयार हो गए। तो कुरान का उसलूब ये बताता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जहां जहां आजमाना था वो शायद ये ख्वाब दिखाने से पहले अल्लाह ताला आजमा चुका था और उसको वो मुकाम दे चुका था जो मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। फिर ये दिया कि बेटे को मैं ख्वाब में ज़िबा कर रहा हूं और तैयार हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है वनादैनाहु या इब्राहीम फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। वो तो दोनों तैयार हो गए, न इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई बात की, न इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कोई एतराज किया, दोनों बाप बेटा तैयार हो गए और अल्लाह के हुक्म पर वो ज़िबा होने के लिए तैयार है, वो ज़िबा करने के लिए तैयार है। और वनादैनाहु या इब्राहीम, हमने आसमान से आवाज दी कि कद सद्दक़्ता रुया, यानी मैं इसको यूं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू इब्राहीम कैसा आदमी है कि तूने ख्वाब भी सच्चा कर दिखाया। यानी तू इम्तिहानों में पास तो पहले ही हो गया था, तू ख्वाब भी सच्चा करके दिखाया और फिर अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दिया, इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। ये इम्तिहान बहुत बड़ा था, ये खुद अल्लाह ताला ने फरमाया। इन्होंने नहीं कहा कि इम्तिहान मुश्किल। अल्लाह ताला ने कुरान में ये जो वत्तबा इब्राहीम, ये जो सूरह निसा की गालिबन आयत में 125 है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह। उससे अच्छा दीन किसका होगा, यानी इब्राहीम का उसवा समझने के लिए कि जो अपना आप सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दे सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। किसी को समझ ना आए कि वो कौन होता है। फरमाया वहुवा मुहसिनुन, वो होता है जो मुहसिन होता है। और मुहसिन कौन होता है, जो हर वक्त बेहतर से बेहतर की तलाश में होता है और कुर्ब में की मंजिलों में आगे से आगे बढ़ने की तलाश में होता है। और फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो फरमाया वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, वो शख्स जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा पर चले, उसकी मिल्लत की पैरवी करे। और इब्राहीम कौन था, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम वो था जिसको अल्लाह ने अपना खलील करार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी गुफ्तगू को जरा सा आगे बढ़ाते हुए इन्नी जायलों का लिन्ना से इमामा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अब रिवॉर्ड दे रहा है। बहुत सारी बातें हो गई, उसको हम रिपीट नहीं कर रहे। अब ये इस तनाजुर में कि इन्नी जायलों का लिन्ना से इमामा, और इसको जोड़ते हैं फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि ए यहूद व नसारा, तुम इब्राहीम से अपना ताल्लुक जोड़ते हो तो तुम सही मानों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सही मानों में पैरवी करने के लिए तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना जरूरी होगी। आज अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा आपकी सीरत को सुनना नहीं चाहते, आपका जिक्र पसंद नहीं करते, तो क्या आज के यहूद व नसारा के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा पेश करके हम यहूद व नसारा और हम जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, हम जो तीनों इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, एक तरीके से हम तीनों कजिन्स हैं, तो क्या उसवाए इब्राहीमी को हम बाइंडिंग फोर्स बना सकते हैं? यकीनन बना सकते हैं। और मैं तो इसमें अल्लाह ताला का एहसान, बल्कि हम सबको एहसान मानना चाहिए कि हम जब ये कह रहे हैं कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी और इमाम मानते हैं, और अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तो हम तो न सिर्फ अपनी ज़बान से कह रहे हैं बल्कि दिलो जान से उसको तस्लीम करते हैं और अपने अमल से उसको साबित करते हैं। यानी हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ
جو مخلصانہ عقیدہ اور مسلح وابستگی ہے اس کا عملی ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم اور درود بھیجتے ہیں اسی وقت فوراً ہی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسی وقت جا کر جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ جو ہیں ان کے نقش قدم پر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کر کے اپنی ایک نسبت اور اپنی محبت کے اظہار کرتے ہیں۔ یعنی کہاں کہاں کون کون سا ایسا قدم ہے کہ جہاں اہل ایمان مسلمان جو اپنے آپ کو مصطفیٰ علیہ السلام سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان کو مانتے ہیں تو اس کا ثبوت کہاں کہاں فراہم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر دل و جان سے اس کو مانتے بھی ہیں اور اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس بنیاد کو اہل یہود اور اہل نصارہ جو ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ اللہ سے جو محبت کے اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ اور برگزیدہ اور منتخب افراد ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے بہت ہی معتبر اور مقدس ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے مقدس ہیں، اور جناب مسیح علیہ السلام ہمارے لیے محترم ہیں، تو پھر ان کی بات مانو۔ سب سے پہلے اللہ کی بات کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، یہ ایک بنیادی اصول سامنے رکھا جائے تو ہر ایک مسئلے کا جواب فوراً ہی مل جاتا ہے، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ ان دونوں کو میں اگر جوڑنا چاہوں اور آپ کی اجازت سے یہ بات کہنا چاہوں کہ اب بھی بے شمار اعتراضات بعض مسلمانوں سے بھی آتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی آتے ہیں، ایک ہی مسکت جواب ہے، خاموش کر دینے والا جواب کہ آؤ بھی اللہ تعالیٰ کی بات پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کے بارے میں بالکل واضح ہے تو پھر اس کے بعد کسی اور سوال کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اللہ کی بات کو جو لوگ نہیں پڑھتے اور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑنے کی اور چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ خود بھی غلط فہمی میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس لیے آؤ اللہ کی طرف، اس کی بات پڑھ کے دیکھ لو، اس سے اچھی بات اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اور اس اللہ نے فرمایا ہے کہ ملت ابراہیم یہ ہے کہ وہ توحید پرست تھے، توحید کے علمبردار تھے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کی ساری قربانیوں کا محور اور مرکز ہی توحید تھا کہ ایک اللہ ہی کی خاطر تمام قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کی بات ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے والے، موسیٰ اور مسیح علیہ السلام کی بات ماننے والے وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتے، انہیں دین حنیف پر آنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ دین حنیف صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آیا، اپنے انبیاء کی طرف، اور اس کے سب سے بڑے نمائندہ ایک خاص وقت کے بعد ابراہیم علیہ السلام ٹھہرائے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے نمائندہ جناب مصطفیٰ علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا۔ اس لیے جس نے مصطفیٰ کا نام لیا در حقیقت وہ ملت ابراہیم کا حصہ بن گیا، اور جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑا اسے لازماً مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں داخل ہو جانا چاہیے اور دوہرے اجر کو اپنے حصے میں لکھ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ بشارت دی، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بشارت دی کہ وہ اہل کتاب جو اس سے پہلے انبیاء کو بھی مانتے رہے اور اب میرے آخری نبی کو بھی مان لیں گے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس لیے تو یہ ان کے لیے باعث فخر بات ہونی چاہیے، اور یہ ایک نقطہ ہے کہ جس پر ہم انہیں بلا سکتے ہیں۔ اور وہ جو بات ہم اکثر اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو دہراتے رہتے ہیں کہ اے ان اہل کتاب سے کہو کہ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو کیا مشترک بات ہے؟ رنگ اور نسل تو بنیادی اشتراک نہیں ہے، اصل اشتراک تو توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، رسولوں کی اطاعت ہے، حلال اور حرام کی بنیادی معیارات ہیں، ان پر اتفاق ہے۔ تو آؤ ہم اس پر اتفاق کر لیتے ہیں اور اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو یا تورات کو اور انجیل کو نہیں پڑھتے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تحریف شدہ تورات اور تحریف شدہ جو انجیل ہے اس کو بھی اگر کسی نے دیانت سے پڑھا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید انہیں نظر آ جائے گی اور مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی مل جائے گا۔ وہاں وہ جان بوجھ کر بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بعض مسلمان بھی اس بددیانتی میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف اور اس کے نبیوں کی طرف پوری امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ آنا چاہیے۔ قرآن کو پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتوں کو پڑھو تو ملت ابراہیم بھی واضح ہو جائے گی اور دین ابراہیم جو ہے اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور توریت موسیٰ علیہ السلام، انجیل عیسیٰ علیہ السلام، کیا خوبصورتی سے جوڑا ڈاکٹر صاحب نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مانو، ان کی اتباع کرو، بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اے یہود،
تم تو انجیل کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو ہی مان لو اور توریت کو مان لو۔ کیا اچھی بات فرمائی کہ آج بھی توریت کو پڑھ لو تو اس میں توحید ہی نظر آئے گی۔ تم اگر رول ماڈل بنا لو اپنے رسول کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اور اے نصارہ تم رول ماڈل بنا لو عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل پڑھ لو تو تمہیں توحید ہی نظر آئے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی نظر آئے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ہیں ہی مبشر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ذکر فرمایا تھا نا کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کا اللہ اکبر خواب ہوں، اللہ اکبر۔ تو ان سے اگر یہ کہا جائے یعنی ٹو ڈوز کرنے کے کام، یہ ذرا ہمیں سمجھا دیجئے، فلسفہ سامنے آ گیا، عملی اقدام کیسے ہوگا کہ کم از کم وہ جو ابراہیمی مذاہب ہیں تینوں، یہود و نصارہ اور مسلمان، تینوں میں قربت ہونی چاہیے۔ سوسائٹیز جا رہی ہیں بے خدا ہونے کی جانب، بلکہ لے جائی جا رہی ہیں، یعنی اللہ کو نکالو سوسائٹی سے تو کم از کم ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم ہیں اللہ کا نام لینے والے، ان مساجد میں، ان سینیگوگ میں، ان چرچز پہ قرآن کریم فرما رہا ہے نا ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کو تو قریب آنا چاہیے نا۔ ارشاد جی اس آیت کے اندر بہت بلیغ اشارہ ہے کہ ہر قسم کی صداقت اور سچائی یا صداقت کی ساری دلیلیں وہ اللہ کی ذات سے پھوٹتی ہیں، اور آپ اگر اللہ کے ساتھ نہیں جڑتے تو آپ کا کردار بھی جھوٹا ہے، آپ کی بات بھی جھوٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے جو آپ نے بات کہی، قل صدق اللہ، جی آپ فرمائیے۔ اصل میں انبیاء جو ہوتے ہیں دنیا میں وہ آ کے اللہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ وہ کوئی دلیل دیتے ہیں، ان کا اپنا وجود صداقت کی دلیل ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر فرمایا جہاں پہ 3 نبیوں کو ایک یکے بعد دیگرے بھیجا، اب قوم نے جھٹلا دیا، انہوں نے کہا کہ ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹے ہو، نبیوں کو کہا جا رہا ہے تینوں کو۔ اب انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ انہوں نے دلیل یہ دی قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمیں تم سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم سچے رسول ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ رسول کا امتی اور ہر وہ کردار، ہر وہ عقیدہ جو اللہ کی ذات سے جڑتا ہے، صداقت کی دلیل وہ بنتا ہے۔ لہٰذا ہے تو نقطہ توحید ہی، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جڑو، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جڑنا بنیادی نقطہ توحید ہے، اور توحید وہ ہوگی جس کا مظہر، جس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ لہٰذا صرف توحید کو کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو مان لیتا ہوں اور تورات میں توحید کا ذکر ہے یا انجیل میں توحید کا ذکر ہے، قرآن میں توحید کا ذکر ہے، تو بھئی قرآن صاحب قرآن کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا قرآن تو قرآن بنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا حوالہ، صداقت کا حوالہ، سچائی کا حوالہ اور اس ملت ابراہیمی کے حوالہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہٰذا توحید کی بھی کوئی ڈیفینیشن اور توحید کا بھی کوئی معیار رسول کے بغیر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قابل قبول نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ابھی ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا شرف بھی حاصل کرنا ہے۔ بڑی اہم گفتگو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ پہ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اتباع کریں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگر تم اے یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ اب اس پہ عملی قدم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے
جڑ جائیں تو اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، اسی میں توحید ہے اور اسی میں رسالت ہے، اسی میں ایمانیات ہے، اسی میں پورا کردار ہے، پورا دین اسلام ہے۔ اور اس کے یہی لیے ٹو ڈوز ایک مکالمے کی ضرورت ہے کہ جو ربائی ہیں وہ بیٹھیں، جو ہمارے پادری ہیں مسیحی، جو مذہبی علماء ہیں، حل نکالیں کہ جناب والا ہم تو سیمیٹک ریلیجن کے لوگ ہیں، ہماری مشترکات ہیں ہمارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں جی، ہیں، انی رحمت رسول اللہ علیکم جمیعا، رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آخری شریعت، آخری کتاب، آخری رسول، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، واقعہ مکمل ہوا، دل تو چاہ رہا ہے کہ مزید گفتگو ہو، لیکن وہ پابندیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں وقت کی۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا، نزول وحی کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ درست جواب 40 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جنگ فجار کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کا نام بتائیے۔ حلف الفضول یا میثاق یا معاہدہ الفاف؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین حضرات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کے دست مبارک سے ایک پرچی نکلے گی اور ڈاکٹر صاحب اعلان فرمائیں گے بآواز بلند آج کے ونر کے نام کا۔ آج کے ونر ہیں شکیل احمد، اسلام آباد۔ شکیل احمد صاحب اسلام آباد سے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ کے گھر دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، لیکن اس سے قبل آج کی بات قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرو، غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حافظ نعمان طاہر۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے،
حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر